بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے گھر میں داخل ہونے کے موقع سے اجازت لینے کے آداب ذکر کر رہا تھا۔ اس کی بھی تعلیمات شریعت میں آئی ہے، کسی کے گھر جاؤ سلام بھی کرنا ہے اور اجازت بھی لینی ہے۔ بعض لوگ صرف اجازت لیتے ہیں، سلام نہیں کرتے، اور بعض لوگ سلام کرتے ہیں اور اجازت کے بغیر ہی داخل ہو جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں پسندیدہ نہیں شمار کی گئی ہیں، اگرچہ عام احوال کے اندر جہاں انسان کا داخلہ ہوتے رہتا ہو اجازت کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے وہ اس سے اجازت لے لے اور سلام بھی کرے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کو سنایا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر آ کر صرف یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں آ سکتا ہوں، گھس سکتا ہوں گھر میں؟ تو آپ نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سلجھاؤ، سمجھاؤ کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے، اور یہ کہو ان کو کہ پہلے یوں بولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادخل، میں داخل ہو سکتا ہوں، اس سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ یہ طریقہ آپ سکھلاتے تھے۔ بعض لوگ بے سلام آ جاتے تھے، آپ واپس بھیجتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ سلام کر کے آؤ۔ چنانچہ ایک شخص ہیں کلدہ ابن حنبل، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک مرتبہ میرے آقا صفوان ابن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، کچھ ہدیہ لے کر بھیجا تھا ان کو، کلدہ کو صفوان نے، اور ہدیے کے اندر کیا چیز تھی وہ بھی ابو داؤد اور مشکات شریف وغیرہ روایتوں کے اندر موجود ہے۔ ایک تو انہوں نے دودھ بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا ہرنی کا گوشت تھا، اور تیسری چیز ککڑیاں تھیں۔ یہ تینوں چیزیں لے کر کلدہ کو صفوان جو ان کے آقا تھے انہوں نے بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اعلیٰ حصے کے اوپر تشریف فرما تھے، تو میں سیدھا جا کر داخل ہو گیا، سلام نہیں کیا میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ باہر جاؤ اور سلام کر کے آؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح آپ تعلیم پریکٹیکل اور عملی بھی دیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض گھرانوں کے اندر اس کا بڑا معمول ہے کہ بچے اگر سلام کر کے نہیں آتے تو ایک مرتبہ باہر بھیج کے پھر سے سلام کروا کر ان کو داخلہ دیا جاتا ہے، تاکہ آئندہ یہ بچہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر اور اس واقعے کے اندر پوری امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کسی انسان کو آپ کو عادی بنانا ہو تو پھر اس سے ایک مرتبہ سزا دے کر دوبارہ اس کو داخلے کو کہو اور سلام کر کے داخلے کے متعلق کہو۔ کیسا اس صحابی کو یاد رہ گیا کہ انہوں نے اپنا وہ واقعہ 1400 سال پہلے ذکر کیا، اور آج 1400 سال سے وہ ہمارے درمیان میں گھوم رہا ہے۔ کتنے لوگ اس واقعے کے ذریعے سے اپنے لیے ہدایت پاتے ہیں۔ تو آپ کا معمول تھا، آپ جہاں زبانی اصلاح فرماتے تھے وہاں عملی تربیت بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ایک اور چیز کسی کے گھر میں داخلے کے موقع سے اجازت لینے کی یہ ہے کہ آپ دروازے کے پاس جا کر بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں، کنارے کے اوپر کھڑے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ شام چلے گئے تھے اور بہت بعد میں ان کی وفات ہوئی۔ غالباً کہتے ہیں شام میں سب سے آخری صحابی وفات پانے والے یہی ہیں، اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ وضو کر رہے تھے اور دوران وضو ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ عبداللہ ابن بسر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جب بھی کسی کے گھر کے پاس جاتے تو آپ دروازے کے سامنے کبھی کھڑے نہ ہوتے، یا تو داہنی جانب کھڑے ہوتے یا بائیں جانب کھڑے ہوتے۔ اور پھر اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ ان دنوں گھروں کے اوپر پردے نہیں تھے، جیسے ہمارے یہاں اس وقت دروازے بند کر دیے جاتے، ان کے یہاں دروازے کھلے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی پرانے گھروں کے اندر دروازے کھلے رہتے تھے، ایک پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن ان دنوں غربت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے پاس پہننے کو ایک ہی کپڑا رہتا تھا، تو اپنے گھروں کے اندر وہ ایسے پردے کہاں سے لگاتے؟ تو گھر کے مین دروازے کے اوپر بھی پردہ نہیں ہوتا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ یا تو ایک طرف داہنی طرف کھڑے ہو جاتے یا بائیں طرف، اور پھر وہاں سے اجازت چاہتے تھے کہ میں گھر میں آ سکتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا ادب ہے جس کو اگر کوئی آدمی ملحوظ رکھ لے تو بہت ساری بدگمانیوں سے بھی محفوظ ہو سکتا ہے، بہت سارے الزامات سے بھی وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر کے بالکل دروازے کے اوپر آ کر کھلا دروازہ وہ کھڑا ہو گیا تو چاہے وہ بہت نیک دل ہو، لیکن ارادے کے اعتبار سے انسان کے دل کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اس میں کوئی سلیقہ تہذیب ہوتی تو وہ جو ہے بالکل بیچ دروازے کے پاس کھڑا نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی تعلیمات، تمام اخلاق کے اندر انسان کے لیے دنیا آخرت سب جگہ کی بھلائیاں مضمر ہیں۔ تو آپ کا یہ معمول حضرت عبداللہ ابن بصر ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ ہوتی کہ صحابہ کے دروازے کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے تو کبھی بھی جو ہے کسی صحابی کے دل کے اندر کوئی بات آ سکے ایسی نہیں تھی، مگر آپ اپنے آپ کو تہمت سے بھی، کسی کے دل میں برا خیال آئے اس سے بھی بہت دور رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، رات کو اعتکاف میں تھے، تو وہ جو ہے تنہا تھی، ان کے گھر چھوڑنے جانے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ان کو لے کر۔ دو صحابہ وہاں سے گزرے، انصاری صحابہ تھے غالباً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تھوڑا سا چھپ کے دبک کے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آپ نے بلا کر فرمایا کہ بھائی یہ تو میری زوجہ محترمہ ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ آپ کے حوالے سے ہمارے دل کے اندر کہاں کوئی بدگمانی پیدا ہونے والی تھی، ہمارے دل میں کبھی بھی یہ چیز ہونے والی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا مگر ایک چیز جو ہے بتانا ضروری تھا تو میں نے بتا دیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس موقع کے اوپر بھی کسی صحابی کے دل میں اس طرح کا شبہ نہیں لگ سکتا تھا، اور وہ انہوں نے عذر بھی کیا کہ رسول اللہ ہم کو کبھی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ آپ کسی اور خاتون کے ساتھ، مگر آپ نے فرمایا کہ تہمت سے بچنا بھی ایک چیز ہے، تو ہمیشہ آپ اسی طرح کھڑے رہتے تاکہ رہتی دنیا تک کے ایک ایک امتی کو کہاں کھڑا رہنا ہے اس چیز کی سوجھ بوجھ آتی۔ اگر آپ جو ہے اپنے لیے جو مخصوص احوال تھے ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے تو امت کے لیے نمونہ عمل کہاں سے سامنے آتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ کا معمول، کبھی دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے، اور اگر کوئی صحابی کھڑا ہو گیا تو اس پر ڈانٹ بھی ہوتی تھی۔ چنانچہ ابو داؤد شریفی میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے پاس آئے اور بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا بھائی یا تو ادھر کھسک جایا کرتے ہیں یا ادھر کھسکتے ہیں، بالکل بیچ میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں، یہاں کذا عنک او ہا کذا عن، ادھر کھسکو یا ادھر کھسک جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاستئذان للنظر، یہ جو اجازت مانگی جاتی ہے نا وہ اسی لیے مانگی جاتی ہے کہ تمہاری نظر نہ پڑے، اب تم پہلے سے نظر ڈال دو اور پھر اجازت لو تو اس اجازت کا مطلب کیا رہ جاتا ہے۔ یعنی کوئی گھر میں جس روم میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، جہاں کے داخلے کی آپ اجازت مانگ رہے ہیں، ممکن ہے کوئی خاتون ادھر ہو جس پر آپ کی نظر پڑ جائے، یا کوئی تمہاری محرم ہی ایسی حالت کے اندر ہو کہ جو ہے اس حالت کے اندر تم کو دیکھنے کی اجازت نہیں، تو پھر یہ تو نظر نہ پڑے اس کے لیے اجازت، آپ پہلے نظر ڈال دو تو اس کے بعد اجازت مانگنے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آپ نے ایسے الفاظ بھی صاف فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی آدمی اجازت لینے سے پہلے گھر میں نظر ڈال دے تو اجازت تو نظر کی وجہ سے ہوتی ہے، اب اس کی کوئی اجازت نہیں، وہ عصا ربہ، اور اس آدمی نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اپنے اللہ کا گناہ کیا اس نے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور آپ جو ہے غصہ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا، اب پردہ نہیں تھا تو گھر میں پورا دکھ رہا تھا، غالباً دروازہ اس وقت بند تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے تو وہ اندر ہی ہوں گے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا گھر کے ایک سوراخ کے پاس آپ تیر لے کر کھڑے تھے، وہ جو تیر بہت جو ہے تیز ہوا کرتا ہے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ موقع تلاش کر رہے ہیں جو سوراخ میں سے آدمی دیکھ کر اجازت مانگ رہا ہے اس کو کہ موقع ملے تو اس کی آنکھ پھوڑ دے، یہ روایت میں آتا ہے۔ یعنی آپ کسی کے گھر میں نظر ڈال دو اتنا بڑا جرم ہے جیسے اپنے جسم کے ساتھ کسی کے گھر میں گھس جاؤ،
اور وہاں جیسے ایک انسان کو ڈیفینس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ تیر بھی چلا سکتا ہے، ہمارے گھر میں جو ہے خواتین ہیں اور نامحرم خواتین ہیں جن کے درمیان میں تم کو آنے کی اجازت نہیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ باقاعدہ تیر لے کر ان کی آنکھ کو پھوڑنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو یہی حال ہے، بلکہ بعض روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں سوراخ سے جھانکے اور گھر والے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو ان لوگوں پر کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے کسی کے گھر میں تاکا تو آپ کو آنکھ پھوڑنے کی اجازت نہیں، اگر آپ آنکھ پھوڑ دیا آپ نے تو پھر اس وقت اسلامی حکم سزا کا یا تو ضمان کا لگتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت آپ کو اس کی حرمت کا خیال دلانا تھا، چونکہ دوسری بعض روایتوں کے اندر دوسرے احکام ہیں، اس لیے آپ نے اس موقع پر امت کو یہ فرمایا کہ کسی کے گھر کے اندر تاک جھانک نہ کیا کرو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر تو ہماری محرم خاتون ہی ہے نا، کوئی دوسرا تھوڑا ہے، تو ہم گھس سکتے ہیں، آپ نے اس کو بھی منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت عطا ابن ابی رباح جو بڑے تابعی گزرے ہیں وہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرمایا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا رسول اللہ میں اور میری ماں ہم دونوں ایک گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو کیا میں میری ماں کے پاس بغیر اجازت کے جب بھی چاہوں داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ صحابی فرماتے ہیں کوئی اور گھر میں نہیں تھا اور ماں محرم، اس کے ساتھ رہنے میں مجھ کو جو ہے جانے کی بار بار نوبت آتی ہے، تو میں میری ماں سے ہر مرتبہ کیا اجازت مانگوں جانے کے موقع سے؟ ماں کا ایک الگ حجرہ رہتا ہے جس میں وہ رہتی ہے، تو میں کیا ہر مرتبہ جو ہے وہاں جانے کے موقع سے اجازت مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اجازت لے کر جایا کرو۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ان کا خادم ہوں، یعنی خادم ہونے کی حیثیت سے بار بار جانے کی نوبت آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لو۔ پھر اس طرح 2-3 مرتبہ انہوں نے جو ہے ماں کا حوالہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کو ننگا دیکھو؟ تو اس صحابی نے کہا رسول اللہ میں یہ پسند نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا تب اجازت لے کر جایا کرو۔ یعنی انسان اپنے روم میں ہوتا ہے تو کوئی باہر جیسے رہتا ہے اس حالت میں نہیں رہا کرتا، تو ممکن ہے تمہاری ماں جو ہے بعض مرتبہ کپڑا چینج کر رہی ہو یا کسی ایسی حالت میں ہو اور تم میں خادم ہوں اس نیت سے جو ہے جا گھسو اور ایسی حالت میں اپنی ماں کو دیکھ لو۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ انسان نامحرموں کے درمیان ہی اجازت لے، اپنے گھروں کے اندر بھی جب کوئی سیپریٹ روم میں ہو تو وہاں جانے کے موقع سے جو ہے پہلے اجازت لینی چاہیے، تاکہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے محرم خالہ، پھوپھی، ان سب لوگوں کے ایسے اعضاء پر بھی ہماری نظر نہ پڑے جو ایک بھانجے کو، بھتیجے کو اور اولاد کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ تعلیمات تھی اسلام کی، اور ہمارے درمیان میں ابھی انگلستان کے اور فرنگیانہ بہت سارے داخلے کے طرز آ گئے، اسلامی طرز کو ہم لوگوں نے کھو دیا۔ بہت سے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجازت اور سلام اور کس طرح سے اجازت مانگنا یہ سب بھی اسلامی چیزیں ہیں، حالانکہ اتنی باریکیوں کے ساتھ اور اس طرح سے جو ہے تربیت کے ساتھ بار بار روک ٹوک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ امت کو چاہیے کہ اگر ان کو پھر سے معاشرے میں سربلندی حاصل کرنی ہو اور سب کے درمیان میں جیسے اس سے پہلے مسلمان رفعت والے تھے آج بھی رفعت حاصل کرنی ہو، تو فرنگیوں کے طرز کو چھوڑنا پڑے گا اور اسلامی طرز کو جو ہے اپنانا پڑے گا۔ آج اس کو بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے بعض جگہوں پر کہ السلام علیکم کہہ کر داخل ہو، اور جو ہے انگریزی کے اندر اگر کوئی آدمی داخلہ کا تکلم کرتا ہے تو اس کو ایک جو ہے پڑھا لکھا اور کوالیفائڈ سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے سرتاسر خلاف ہے۔ ہمیں اعزاز محسوس ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات پر یقین اور ہماری زندگیوں میں اس پر عمل عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔